الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور گیسٹ 2 in 1 مفتی منیر احمد اخون، نیو یارک سے لائیو پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل لے کر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ یہ نیا پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ رحم ٹی وی پر یہ پروگرام نیو یارک سے لائیو آئے گا اور تمام جو ہے وہ باکسز پہ یہ لائیو پروگرام دیکھا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب پہ میری فیس بک مفتی منیر پیج پہ آپ جائیے، وہاں پہ فیس بک پہ لائیو ملے گا، اور اس کے علاوہ جادو باکس پہ یہ پروگرام لائیو ہوگا اور آپ اپنے اس پروگرام میں لائیو سوالات کر سکتے ہیں۔ رحم ٹی وی پہ پروگرام ہے اور رحم ٹی وی کا سلوگن ہے رحم کرو رحم کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور ایک حدیث پہ فرمایا کہ تم رحم کرو اہل زمین پر اور اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر تم پر رحم کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس تہذیب یافتہ دنیا میں ناظرین، رحم کے علاوہ ہر چیز نظر آتی ہے۔ دولت و ثروت نظر آتی ہے، عہد و اقتدار نظر آتے ہیں، حکومت و طاقت نظر آتی ہے، لیکن اگر نظر نہیں آتا تو رحم نظر نہیں آتا، اور بے رحمی کی تلوار آج دنیا میں ہر طرف ایک دوسرے کے گلے کاٹتے نظر آتی ہے۔ کبھی فلسطین کے اندر خون بہتا ہے، کبھی برما کے اندر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، اور آج کشمیر کی رنگین وادی جو ہے وہ خون سے رنگین ہوتی نظر آتی ہے۔ وہاں مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بے رحمی کی تلوار ہے جو آج دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ اس لیے رحم ٹی وی اسی پیغام کو آگے پہنچاتا ہے کہ رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اہل زمین پر تم رحم کرو گے تو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی رحم نازل کرے گا، لیکن آج چونکہ اہل زمین پر رحم نہیں ہے، بے رحمی کی تلوار ہر طرف جو ہے وہ گلے کاٹتی دکھائی دیتی ہے، تو جس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر بے چینی، آج پہلے سے زیادہ دولت و ثروت، پہلے سے زیادہ طاقت و قوت، پہلے سے زیادہ جو ہے راحت کے سامان نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگیوں کے اندر جو بے چینی ہے، یہ اصل میں بے چینی اسی بات کی ہے کہ جو بے رحمی، کوئی انسان کسی دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں سے راحت اور برکت کو کھینچ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رحم ٹی وی کا یہ پیغام کہ پوری دنیا کے اندر رحم عام ہو جائے، اور اس رحم کے نتیجے میں یہ دنیا ایک امن اور محبت کی اماجگاہ بن جائے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے 2 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے دین حنیف۔ دین حنیف کے تحت ہم قرآن کریم کی کوئی آیت یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کریں گے، اس کی مختصر تشریح بیان کرنے کے بعد اس میں سے وہ سبق حاصل کریں گے جس کی تلقین جو اس آیت میں یا اس حدیث میں امت کو دی گئی ہے، اور وہ تلقین ہماری راہ ہدایت بنے گی، وہی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ تو یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا دین حنیف، اور دوسرا سیگمنٹ ہوگا روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت وہ اسلاف امت جو اس دین حنیف پر عمل کرتے رہے، جو اس قرآن و سنت کے عامل تھے، اس قرآن و سنت کو سینے سے لگا کر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کے شب و روز قرآن و سنت کے نور سے منور تھے، ان کی زندگیوں میں سے کوئی واقعات بیان کریں گے تاکہ ان کے سبق آموز واقعات میں سے ہم سبق لیں اور اس سبق کو یاد کر کے آگے بڑھیں۔ جیسے وہ دنیا کے اندر کامیاب گزر گئے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشیں کہ ہم بھی اسی طریقے اس دنیا سے کامیاب گزر جائیں۔ تو اسلاف امت کے واقعات بیان کریں گے، خاص طور پہ فقہاء اربعہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ جو فقہاء اربعہ ہیں، اور ان فقہاء اربعہ کی زندگیوں میں سے جو ہم جو واقعات جو آپ کو تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو انہی خطوط کے اوپر جو ہے متعین کر کے منزل مقصود تک پہنچیں۔ اور اس دوران میں ناظرین آپ اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنی ای میلز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و سنت اور شریعت و حکمت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح آپ کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی دین حنیف پر عمل کی توفیق بخشے۔ تو ناظرین، جہاں تک پہلے سیگمنٹ کا تعلق دین حنیف، اس کے حوالے سے آج ہم پہلی حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات کی۔ یہ حدیث بالنیہ، یہ نیت کی حدیث ہے، اس لیے کہ نیت جو ہے دین اسلام کی بنیاد ہے۔
اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان نیت اعلیٰ سے اعلیٰ کر سکتا ہے، بھلے عمل کے اندر کوتاہی ہو جائے، نیت تو یہ کر سکتا ہے کہ آج میں ایسی نماز پڑھوں گا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز تھی، ایسی نماز پڑھوں گا۔ یہ نیت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب نماز پڑھنے لگے تو عملی طور پہ ظاہر ہے کہ وہ مرتبہ اور لیول حاصل نہیں ہے، تو عملی طور پر اس درجے کی نماز انسان نہیں پڑھ پاتا۔ لیکن نیت چونکہ کی کہ صحابہ جیسی نماز پڑھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر آپ کو ایک اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لائے، اور بہت سے محدثین اس حدیث بھی نیت کو پہلے نمبر پہ لاتے ہیں، کیونکہ نیت اصل میں وہ بیج ہے جو دل کے زمین کے اندر بویا جاتا ہے۔ جب دل کے زمین میں اچھا بیج بویا جائے گا تو فصل اچھی اگے گی، اگر سڑا ہوا گندا بیج بویا جائے گا تو ظاہر ہے فصل سڑ جائے گی اور وہ اگنے کا نام نہیں لے گی۔ بالکل اسی طریقے سے نیت چونکہ وہ اصل بیج ہے، چنانچہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے، بھلے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کے لیے بڑھے، یا کسی کی خدمت خلق میں لگے، یا ایک سبحان اللہ ہی کہے، اس میں نیت جب خالص کرتا ہے اور وہ بیج خالص جب دل کے زمین میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اعمال صالحہ کا جو ثمرہ ظاہر کرتے ہیں وہ خوب ثمرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو قرآن میں فرمایا کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کی جو شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبول پا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث نیت جو ہے وہ محدثین پہلے نمبر پہ لاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس حدیث کو لائے اور فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس درجے کی نیت ہوگی اسی درجے کا وہ عمل ہوگا۔ اگر نیت خالص ہوگی تو عمل بھی خالص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نیت اگر ناخالص ہوگی تو عمل بھی ناخالص ہو کر اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نویٰ، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اس سے اگر جو اللہ کی نیت کی تو اللہ کو پا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی نیت کی تو اللہ کے رسول کو پا جاتا ہے، اور اگر اس دنیا کی نیت کی، دنیا کے کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرنے کی نیت کی تو دنیا کا کوڑا کرکٹ اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما لامرئ ما نویٰ، انسان کے لیے وہ یہ جو اس کی نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی جسے اللہ کو پانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول کو پانے کی کوشش کی، اس کی طرف وہ ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا مدینہ کی طرف دوڑا، ایک وطن کو چھوڑا دوسرے وطن کی طرف دوڑا، صرف اللہ اس کے رسول کو پانا چاہتا ہے۔ فرمایا فہجرۃ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کو پا جاتا ہے۔ لیکن ومن کانت ہجرۃ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت ہوتی ہے کدھر؟ دنیا کی طرف، تاکہ دنیا کو حاصل کر لے، او امرأۃ یتزوجھا، یا عورت کی طرف نیت کرتا ہے تاکہ اس سے شادی اور نکاح کر لے، تو فرمایا فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مطلب دنیا کی نیت کی تو دنیا اس کو مل جاتی ہے، عورت کی نیت کی تو اس کو عورت مل جاتی ہے۔ دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور عورت کے عنوان کو دوبارہ دہرانے کی بھی زحمت نہیں کی، گویا کہ ناگوار سمجھا اور وہاں پر دہرایا فمن کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ فہجرۃ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام کو دہرایا، اس لیے کہ اللہ رسول کی ہجرت یہ تو مطلوب ہے، مقصود ہے، اور یہ زندگی کا اصل ہے۔ جس سے اس کو پا لیا دنیا کے سارے کوڑے کرکٹ قدموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جس نے اس اعلیٰ نیت کو نہ دیکھا بلکہ اسے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا عورت کو حاصل کرنے کے لیے اسے ہجرت کر لی ہے، فرمایا فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف جس کی اس نے نیت کی ہے۔ گویا کہ دنیا اور عورت کا تذکرہ دوبارہ دہرانا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت اللہ اور اللہ کے رسول کو پانے کی کرو، اور جس نے بادشاہوں کے بادشاہ کو پا لیا اسے ساری بادشاہی پا لی ہے۔ بس یہی مومن کے لیے تعلیم ہے کہ نیت اپنی خالص رکھو، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو اس میں بھی نیت اللہ کے رضا کی کرو، بڑے سے بڑا عمل کرو اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کرو۔ جب انسان اس خالص نیت کے ساتھ عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس سے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط آ گیا، اس قحط کے زمانے میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ بھوکے مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کی طرف جانے لگے۔ تو ایک شخص بھی گاؤں چھوڑ کے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، اس ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر اس سے دل کے اندر یہ خواہش کی کاش اگر یہ آٹا ہوتا،
کاش یہ اگر اناج ہوتا تو یہ سارا اناج اور آٹا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیتا اور اہل بستی کو بانٹ دیتا، اور یہ بستی والے اپنی بستی چھوڑ کر جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ اس نے نیت کی۔ ابھی یہ نیت ہی کی ہے کہ وقت کے پیغمبر کو وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس بندے کو بشارت دے دو کہ ہم نے ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے اس کو ثواب عطا فرما دیا۔ دیکھیں ناظرین، صرف نیت کی ہے، اس نے عملی طور پر وہ اناج تقسیم نہیں کیا، نیت اور ایک تڑپ اس نے ظاہر کی کہ کاش یہ اگر اناج ہوتا تو میں یہ بانٹ دیتا اس مخلوق کے خدا پہ، اور یہ بیچاری اپنے وطن کو چھوڑ کے نہ جاتی۔ اس نیت پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک پورا ٹیلا اناج کا صدقہ کرنے کا اجر عطا فرما دیا۔ آج دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آج مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں پورے عالم میں سنائی دیتی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین، وہاں سسکیاں آہیں، برما کی سرزمین، وہاں آگ اور خون کی ہولی، کشمیر کی سرزمین کے تازہ واقعات آپ سنتے ہیں، وہاں کشمیر کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں، ان کی عصمت کے تاج کو کیسے روندا جا رہا ہے، کس طریقے سے نوجوانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، کیا کیا واقعات آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کوئی نیت تو کر سکتے ہیں، نیت تو کر سکتے کہ کاش یا اللہ اگر ہمارے پاس اتنی وجاہت ہوتی کہ ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے اور تو قبول کر لیتا، تو کاش ہم یا اللہ وہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر اور ان کے لیے ابابیلوں کی شکل میں نصرت نازل فرما دے، اور ظالم جو ہے ظالموں کو اور یہ کافری ہندوؤں کو جو ظلم و ستم کی چکی چلا رہی، یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ ہمارے پاس یا اللہ اتنی طاقت و قوت ہوتی، ہم ان کی مدد نصرت کو پہنچ جاتے، ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے، ہم بھوکوں کو وہاں کھانا کھلا دیتے، ہم جو ہے کشمیر کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے اڑا دیتے، ہم بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، یتیموں کو آغوش میں لیتے۔ یہ نیت تو آپ کر سکتے ہیں، اس نیت کے لیے تڑپ تو سکتے ہیں۔ جب یہ نیت آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ سب کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو حقیقت تو نیت اتنی بڑی چیز ہے، تو خالص نیت کر کے آپ قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیت کو قبول کر کے اس عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور نیت صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی نیت، اللہ کے رضا کی نیت سے قدم آپ بڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی دائیں بائیں کی جتنے لوازمات ہیں وہ زندگی کو خود بخود عطا کر دیتے ہیں۔ آپ نیت اعلیٰ رکھیں، ادنا ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ آپ نیت ادنا کریں گے تو ادنا تو مل جائے گی، لیکن اعلیٰ سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نیت یہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، بس اس کے نیچے کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو قدموں پہ ڈال دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دینی حریف کے سیگمنٹ کے تحت آج جو سبق ہم نے سیکھا ہے اس سبق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب آج پہلے نمبر پہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب، میں نے ایک کرنا تھا، بتانا تھا آپ کو کہ میری ایک دوست ہے، اس کے بچہ ہے 35 سال کا، تو نہ تو کوئی شادی کرتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے۔ تو اس کی دادی نے خواب میں دیکھا ہے کہ گوشت بہت سارا ہے تو اس کے اندر کھڑا ہے۔ ایک خواب میں نے یہ بتانا، ایک دوسرا خواب یہ کہ میں نے نا یہ دیکھنا باتھ روم میں کوئی دو میرے ملنے والی آئی ہیں، تو وہ باتھ میں سے نا گٹر کا جو پانی آتا ہے باتھ میں جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس میں سے پانی پی رہی ہے۔ میں منع کرتی ہوں اس میں سے نہ پانی پیو، دوسرے میں پیو، وہ پانی پی رہی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی کون پی رہا ہے؟ وہ جو عورتیں دو آئی ہیں نا، تو وہ باتھ میں آ کے نا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے باتھ کا اس میں سے پانی پی رہی ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ تو میں منع کرتی ہوں کہ یہ پانی گندا ہے، یہ نہ پیو، تو وہ پانی اس میں سے پی رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری کو بھی کہتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ پہلی خوش نصیب ہیں جو آج کے اس پروگرام میں، پہلے پروگرام میں پہلی کال آپ کی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خوش نصیبوں کو دین دنیا کی برکتوں کا باعث بنائے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو گویا کہ پہلے پروگرام کی آپ کی آج پہلی کال تھی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کسی ذہنی بیماری کا مریض ہے، اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے، اور وہ ذہنی بیماری اس طرح دور ہوگی کہ گوشت کا صدقہ دینا پڑے گا۔ چاہے ایک بکرا ذبح کریں اگر استطاعت ہو، ورنہ مرغی ذبح کروا دیں، یا یہ جتنی توفیق ہو گوشت جو ہے گوشت کا صدقہ اس کا نکالیں۔ وہ تقریباً 3 موقعوں پہ،
یعنی 3 موقع پہ، یعنی ہفتہ واری ایک دن صدقہ نکالیں، دوسرے ہفتے میں دوسری دفعہ صدقہ نکالیں، تیسرے ہفتے میں تیسری دفعہ صدقہ نکالیں، تو گویا کہ 3 صدقے اس کے گوشت کے نکالنے ہیں۔ اس سے اس کا ذہنی مرض انشاءاللہ دور ہوگا اور جو اس کی کیفیت اس کی درست ہو جائے گی۔ باقی اس کی کیفیت کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 7، یہ جو ہے 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرنی ہے، تصور میں اس پہ دم کر دیں، اگر اس کو کھلا پلا سکتے ہیں تو پانی وانی دے کے اس کو پلائیں۔ تو یہ 41 ڈیز پابندی سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ذہنی بیماری دور ہو جائے گی، اور صدقے کے ذریعے سے وہ جس آفت کے اندر مبتلا ہے اس آفت سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور باقی جہاں دوسرا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اگر آپ ان کو جانتی ہیں تو ان کو آپ جو ہے عام زندگی میں ان کو بتا سکتی ہیں کہ وہ کسی حرام آمدنی، حرام انکم کا شکار ہیں، ان کے گھر میں حرام انکم آ رہی ہے، اس کو وہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، تو اس لیے حرام انکم سے جو ہے وہ کیئرفل رہیں۔ اگر گھر میں کوئی حرام آمدنی آ رہی اس سے بچیں، یا یہ ایسی کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جس سے حرام انکم آتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ جانتی نہیں ہیں تو ذرا ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور خود اپنے آپ کو جو ہے رزق حلال کے لیے کوشاں رکھیں، اور ہر طرح کے لقمہ حرام سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اس پروگرام کی، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سیٹ ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا، آپ ہمیشہ کی طرف سے آپ بہت ہی خوبصورت باتیں کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی عمدہ آپ کا انداز ہے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہے محرم کے دن شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ انبیاء کرام کا سلسلہ یا کربلا کا سلسلہ یا کچھ اس طرح سے جو ان دنوں میں اعمال کرنے چاہیے ان کے متعلق ذرا کچھ تفصیل سے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے ویلکم کیا، خاص طور ہمارے سیٹ کو پسند کیا، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے اور اچھے سے اچھے انداز سے آپ تک بات پہنچے۔ مقصد یہ ہے کہ دین جتنی عظمت کے ساتھ ہم پیش کریں، جتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں، تاکہ سامنے والے کے لیے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اور آپ ذرا جب اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں بہت مسرت ہوتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری محنت جو ہے کھاتے لگ رہی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے اجر کے امیدوار ہوتے ہیں۔ باقی محرم کے حوالے سے بہت خوبصورت سوال کیا۔ اس حوالے سے جو اعمال کرنے محرم کے، اس اعمال کے حوالے سے میں نے تفصیلات جو ہے آج جو اپنی فیس بک پہ اور ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈال دی ہیں، جو میرے گروپ سے واٹس ایپ کے اس کے اندر میں نے بھیج دی ہیں کہ اس پورے عشرے میں کیا اعمال کرنے ہیں، اور یہ پہلی کا چاند دیکھ کر کیا کیا آپ کو محرم کے اندر اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال کی پوری تفصیل میں نے بھیج دی ہے۔ بلکہ فیس بک پہ اگر اپڈیٹ نہیں ہوئی تو میں فیس بک پہ بھی آج اس کو اپڈیٹ کر دوں گا، تو آپ ان اعمال کو تو اس 10 دن کے اندر وہ اعمال دیکھ لیں، پابندی سے ان اعمال کو کریں، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو یہ محرم کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یکم محرم پھر عاشورہ محرم، ان کی اس قدر اہمیت ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام میں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنی نیتیں کر لیں کہ یہ جو 10 دن ہے بڑے اہم ہیں، اس لیے وہ بہت سے اہم اعمال میں نے جو ہے اس کے اندر لکھ دیے ہیں، اور انشاءاللہ فیس بک پہ آپ کو مل جائیں گے، اس پہ آپ عمل شروع کر دیں۔ اور باقی عاشورے کا جو روزہ ہے، 10 کا روزہ ہے، جو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو درندے جنگل کے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ عاشورے کا وہ روزہ ہے جو جنگل کے درندے بھی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، فاطمہ حسن حسین کو تہجد کے وقت میں دودھ پلا دینا، پھر سارے دن دودھ نہ پلانا، آج ان کا روزہ رکھواؤ، اس لیے کہ آج کے دن میں روزہ تو جنگل کے درندے بھی رکھتے ہیں، یہ اتنا مبارک روزہ ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے وقت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکرانہ پیش کیا تو 10 محرم کا روزہ رکھا، اور 10 محرم کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جب بھی دنیا کے مصائب سے جب نجات ملی ہے تو 10 محرم کے دن تھا۔ چاہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اسی طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات جو ہیں جس میں ان کو چھٹکارا ہوا جو ہے وقت کے ظالموں کے پنجہ ظلم سے، اور وقت کے عذابوں میں ظالموں کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کو نجات دی، تو وہ 10 محرم ہی تھی۔ اس لیے 10 محرم کا روزہ انبیاء نے رکھا، اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اور مدینہ طیبہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں جب یہود کو دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے،
پوچھا کس بات کا روزہ رکھا؟ کہا جی 10 محرم کا روزہ ہے، اور آج کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ جو آزادی دی تھی پنجہ ظلم سے فرعون کے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا شکرانے کا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا موسیٰ کی اس کی سنت میں ہم روزہ پہلے رکھیں گے۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے روزے کا جو ہے اہتمام فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا کہ میں اگلے سال تک اگر زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ ساتھ ملا دوں گا یا 11 کا روزہ ساتھ ملا دوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ تشبہ نہ ہو، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس تشبہ کو مٹانے کے لیے 9 کا ساتھ ملاؤں یا 11 کے ساتھ ملاؤں۔ تو لہٰذا آج یہی آپ کی تعلیم ہے کہ آج اگر کوئی روزہ رکھے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، 2 روزے رکھے، کیونکہ یہ جو یہود جی ہیں وہ 1 روزہ رکھتے ہیں اس کا، ہم جو 2 روزہ رکھے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تشبہ نہ ہو، بلکہ اسلام کا اپنا امتیاز قائم رہے۔ اس امتیاز کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا۔ لہذا عاشورہ محرم کا جو روزہ اس کے لیے بالکل اس کا اہتمام کریں، اس کی زبردست اس کے فضائل و مناقب ہیں، زبردست اللہ کی رحمت و رضا نازل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم میں شہادت ہوئی، پھر حضرت امام حسین جو علیہ السلام کی جو ہے وہ 10 محرم میں جو شہادت ہوئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہمیں گفتگو جاری رہے گی۔ آپ ہمارے یہ پروگرام کو انشاءاللہ پابندی سے دیکھتے رہیں۔ جی نیکسٹ۔ ہلو جی نیکسٹ۔ جی السلام علیکم، میں مسز علی بات کر رہی ہوں وعلیکم کینیڈا سے۔ السلام جی ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نئے سال کا افتتاح ہے اور آپ نے اتنا بہترین پروگرام ہمیں تحفے کے طور پہ ہمارے سامنے یہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب کی جزائے خیر دے، آمین آمین۔ اور ہمارا اسی طریقے سے آپ سے اصلاحی اور روحانی تعلق مزید قوی ہو اس پروگرام کے توسط سے بہت دعا ہے اللہ کے حضور ہماری۔ آمین۔ میرا سوال یہ تھا، یہ پروگرام کے شروع میں جیسے آپ نے نیت کے حوالے سے بتایا، تو اگر آج کے دور میں جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز بہت آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے، کوئی ایک عورت جو گھر میں اویلیبل ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ دین کا کام کرے کسی بھی نسبت سے، اور وہ لوگوں کو جمع کر کے اور اصلاحی کوئی جیسے مواعظ رکھنا چاہتی ہے یا کوئی دینی حلقہ بنانا چاہتی ہے، تو لوگ پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے اس حوالے سے۔ تو آپ کیونکہ اب میری نظر میں تو آپ بہت بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے، تو آپ کیا ہمیں مشورہ دیں گے کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں اس کی برکت سے دوسروں کی بھی اصلاح ہو؟ ہم ایسے کیا اعمال کریں، ایسے کیا اسٹیپس لیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری اصلاح ہو اور سب کی اصلاح ہو؟ تو جزاک اللہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، پروگرام کو آپ نے پسند کیا، اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اسلام کا جو ہے وہ پہلا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم سے، اور یہ وہ پہلا ہی پروگرام جو اس تحفے کے طور پہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تحفے کو اپنے دربار میں بھی قبول فرمائے، اور آپ حضرات بھی اس سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے کہ ہم اچھے سے اچھے مضامین اور اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لے کے آئیں اور آپ کو دین دنیا کا نفع پہنچے۔ باقی سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ آج یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس میڈیا کی دنیا نے ایک دوسرے سے مستغنی کر دیا ہے۔ پہلے جو فزیکلی صحبتوں کا زمانہ تھا، پیر و مرشد کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اور اس سے جو ہے اس کے انفاس قدرتی سے فائدہ اٹھاتے تھے، یا اہل اسلام آپس میں جمع ہو کر دین کی باتیں کرتے تھے، یا خواتین جمع ہو جاتی کسی ایک گھر میں، وہاں اکٹھی بیٹھ کے تسبیحات اذکار کر رہی ہیں اور پھر دعائیں کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو رونے میں شریک ہو رہی ہیں، گڑگڑا رہی ہیں۔ یہ سارے مناظر دیکھنے میں ملتے تھے، اور واقعی اس کی بڑی برکات اور اثرات ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ سوشل میڈیا نے واقعی مستغنی کر دیا۔ ہر بندہ جو ہے اپنا سوشل میڈیا کھول کے بیٹھا بیٹھا سنتا رہتا ہے اپنی من مرضی کی باتیں۔ اس میں شک نہیں کہ سوشل میڈیا کے بڑے یہ فوائد ہے کہ گھر بیٹھے انسان علم و معرفت حاصل کرتا ہے، اور لوگ اس سے مفید باتیں حاصل کر کے منزل مقصود سے آگے بڑھتے ہیں، ان کو نیک باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ فوائد ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ کہ جو فزیکلی مجلس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر چند بہنیں ایک گھر کے اندر جمع ہو کر ذکر و اذکار کا اعلان کرتی تو لوگ آتے نہیں ہیں، وہ کہتے چھوڑے جی ہم بس گھر میں بس کافی ہے، گھر میں دیکھ لیں گے۔
تو اس کا جو ہے ہاں ایسی محفلیں اگر کہیں ہیں اور کہیں جو کہ عالم کو بزرگ جمع ہیں اور وہاں پر جو بیان درس کر رہے ہیں، یا خواتین جمع ہو کے وہ کوئی ذکر و اذکار کے لیے کچھ پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں، تو کسی ایسی جگہ پر کسی مسجد اور اسلامی سینٹر میں جمع ہو کے اس طریقے سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ تو فزیکلی جو صحبتیں ہوتی ہیں اس کے اپنے منافع ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، خدا سے مانگ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کہ یار دیکھو یہ کیسے اس کے اوپر آثار عبادت ہیں، دیکھو یہ کیسے اللہ کے لیے روتی ہے، دیکھو یہ کیسے خدا کے لیے جب وہ ذکر و اذکار کرتی ہے، اس کی کیا کیفیات ہیں۔ ظاہر ہے اس اجتماعی محفل میں جب دعائیں ہو رہی ہیں، جب انسان جو ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے ہیں، وہ گڑگڑانے میں خدا کی رحمت اترتی ہے، تو اس لیے اس کا یقینی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مستند خاتون، کوئی عالمہ فاضلہ، کوئی بزرگ اس چیز کا اہتمام کریں تو جو اس مجلس میں جا سکتے ہوں تو ان کو یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جا کے جو ہے وہاں فیضے کے لیے اس محفل میں جا کے جو ہے ان کے انفاظ قدس سے نفع اٹھائیں۔ لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اگر نہیں جا سکتے ہیں یا ایسے احوال نہیں ہیں، اور یہ ایسی اسٹیٹس بھی ہیں امریکہ کینیڈا میں جہاں اس طرح کی محفلیں ہوتی نہیں ہیں، تو پھر سوشل میڈیا سب سے بہترین جو استاد ہے اس استاد سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایک اس میں بھی دیکھ کے کہ ایک صحیح خطوط اور صحیح طریقے سے آپ اس سے نفع اٹھائیں، تاکہ یہ ہو کہ نیگیٹو ہو کر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور پھر دوسرا سیگمنٹ شروع ہوگا، اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوشخبری، مکتبۃ المنیر کی شاندار پیشکش اب حاضر خدمت ہے مفتی اعظم امریکہ حضرت جی حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی عاشقان رسول کی خدمت میں کتاب السلام، طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاۃ والسلام۔ درود و سلام وہ انوکھی اور لذیذ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خود رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے۔ اسی لیے مجالس ذکر و درود کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں۔ آخر کیا طریقہ ہو کہ صلاۃ والسلام کی حقیقی روح اہل ایمان کے قلب و عمل میں مہک جائے؟ اس کتاب میں وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر محفل درود و سلام اسی طرز پر ہو تو عشق و وفا کا خوب مزہ آ جائے۔ اس کتاب کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے ترتیب وار اعمال و اشغال مرتب کیے ہیں کہ حاضرین محفل نہ صرف صلی علی کہہ کر جھومیں بلکہ فضائل صلاۃ والسلام کا ایسا درس لے کر اٹھیں کہ ان کا رواں رواں عشق رسول میں ڈوب جائے، اور اسوہ رسول میں حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو دیکھیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے، اور غافل دل بصیرت کا وہ سبق پڑ جائے کہ اپنی بے ثباتی اور فنا کا اعترافی نعرہ لگا کر اپنے رب کو دیوانہ وار پکار اٹھے۔ تو دیر نہ کیجیے، اٹھیے اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.nasibakmall.com، اور ہمارا پتہ ہے امریکہ میں اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے۔ توفیق کمال، نیو یارک، فون نمبر 5162824566۔ دوبارہ ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 5162824566۔ اور پاکستان میں ہمارا پتہ ہے مکتبۃ المنیر، اندرون شمالی گیٹ، جامع العلوم، عیدگاہ بہاول نگر، پنجاب، پاکستان۔ ناظم ادارہ مفتی صبغت اللہ عدن آخوند، فون نمبر 033363079030۔ Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues, with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar. السلام علیکم ناظرین، اب ہمارا جو ہے وہ دوسرے سیگمنٹ کا وقت شروع ہوا ہے، تو لیکن دوسرے سیگمنٹ سے پہلے ہم کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے۔
جی ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. جی آپ کو بہت مبارک ہو نیا پروگرام شروع کرنے کے لیے. جی خیر مبارک. اور مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ مجھے مطلب ایسی فرینڈس بیٹھے ہیں تو اس میں کسی نے کہا کہ جو لڑکیاں اپنی ٹائٹ پہنتی ہیں اپنی ٹائٹس پہنتی ہیں تو اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ کی ٹانگیں شو کر رہا ہوتا ہے. بے شک وہ کورڈ ہوتی ہیں لیکن ٹانگیں جو شو ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے اس میں نماز نہیں ہوتی. کور کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ مطلب کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ بہت ٹائٹ چست کپڑے ہیں تو اس پہ نماز نہیں ہوتی. مطلب ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر عبایا پہنا ہوا ہے یا لمبا کرتا نہیں کیا ہے؟ عبایا نہیں پہنا ہوا. اچھا عبایا نہیں پہنا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا. اور ایک میرا خواب ہے میں نے اپنے آپ کو 2-3 دفعہ ٹوائلٹ یوز کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ٹوائلٹ کو فلش کرتے ہوئے دیکھا خواب میں. تو اس کا مجھے مطلب بتا دیجیے پلیز. بہت شکریہ بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. نئے پروگرام کو آپ نے پسند کیا. ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے لیے ہم نے شروع کیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی چاہت تھی کہ جو ہے وہ کشکول معرفت کے اندر انف ٹائم نہیں ہے, ہمیں وقت بڑھایا جائے, تو ہم نے ایک پورا مستقل پروگرام دے دیا ہے جس میں آپ اپنے شرعی, روحانی, نفسیاتی, معاشرتی مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور یہاں انشاءاللہ ہم اس کے جوابات قرآن سنت اور شریعت و حکمت کی روشنی میں پیش کرتے رہیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اور پروگراموں کی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اگر انہوں نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے کہ جس سے اس کے خد و خال جو ہے وہ باڈی کے ظاہر ہوتے ہیں, تو ایسے ٹائٹ لباس کے ساتھ پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. یعنی یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے وہ اس طور پہ بھی ہے کہ اتنے ٹائٹ کپڑے نہ ہوں کہ جس سے جسم کے خد و خال ظاہر ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برا مانا ہے کہ قرب قیامت میں کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہنے ہونے کے باوجود وہ جو ننگی ہوں گی. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران بھی ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لباس بھی پہنا ہوا ہے ننگی بھی ہوں گی. تو اس کا یہی مطلب تھا کہ یا تو وہ اتنا ٹائٹ ہوگا لباس کہ وہ پھول تو ہوگا لیکن یہ اس کے خد و خال سارے ظاہر ہو رہے ہوں گے تو گویا کہ ننگی ہیں. اس لیے بعض علماء اس میں یہ سختی کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو لباس میں نہیں ہے, ننگی ہے. اور یا لباس اتنا مختصر ہوگا کہ عام دنیا تو اس کو لباس اور ڈریس کہے گی لیکن وہ ڈریس نہیں ہوگا, سارا جسم ننگا ہوگا. اس لیے آج آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے مختصر سا لباس اس کو کہنے کو ڈریس کہلاتا ہے, اور ڈریس کے پیسے دے کے خریدتی ہیں لیکن اس میں ساری ٹانگیں بھی ننگی, رانیں ننگی, سینہ ننگا, بازو سب ننگے, تو لہٰذا وہ بھی ڈریس نہیں, لہٰذا اس صورت میں بھی نماز کا سوال نہیں ہے. اور پھر بعض دفعہ اتنا لمبا لباس فل ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم سارا جھلکتا ہے, سارا جسم اس میں سے نظر آتا ہے, تو لہٰذا یہ بھی کیا لباس ہوا. کہنے کو دنیا اس کو لباس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اس نے لباس والا کام تو کیا نہیں, اس نے ڈھانپا اور چھپایا تو ہے نہیں, لہٰذا یہ بھی کوئی لباس نہیں. ایسی لباس میں بھی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے جو اتنا ٹائٹ لباس, ہاں اگر نیچے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے اوپر عبایا پہن لیا تو ظاہر ہے کہ عبایا نے ڈھانک لیا ہے اور نیچے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی, کوئی مذاکرہ نہیں. اس صورت میں اگر نماز پڑھ لی تو اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی. اور باقی جہاں تک خواب کا تعلق ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر گناہوں سے توبہ کر رہی ہیں اور نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں اور آپ کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں, اور آپ نیکی اور جو ہے طہارت کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے روحانی ترقی عطا فرمائیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی اثر قادری عرض کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ کینیڈا سے. جی ماشاء اللہ. جی بہت بہت مبارک ماشاء اللہ نئے پروگرام کی. الحمدللہ ماشاء اللہ زبردست پروگرام ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر دے اس پروگرام کو پیش کرنے کی, اور جو ہے وہ ٹیم رحم ٹی وی کو بھی بہت بہت مبارکباد. مجھے آپ سے پوچھنا تھا ایصال ثواب کے حوالے سے جی کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, جیسے ہم نے ایک پارا پڑھا, قرآن کا ایک پارا پڑھا, اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ تمام صحابہ کرام تک, تمام اولیاء کرام تک, اور پھر اپنے تمام مرحومین رشتہ دار تک, پھر
جو ہے وہ تمام جو ہے وہ عالم اسلام کی جتنی بھی مرحومین ہیں ان تک پہنچایا. تو یہ ایک سپارہ پڑھنے کا جو ثواب ہے تو کیا ایک سپارہ ہی ملے گا سب کو یا اس میں سے ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی؟ یہ اس کے اوپر تھوڑی سی میری رہنمائی کروا دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. پروگرام کو آپ نے پسند کیا اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ہی لوگوں کے لیے شب و روز یہ تگ و دو ہو رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک جو ہے دین حق کی بات ہم پہنچا دیں. اس لیے اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات میں نے اسی پر لگا رکھے ہیں کہ اچھے سے اچھے پروگرام رحم ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری اس محنت کو اس ایفرٹس کو قبول فرمائے اور میرے ایک ایک قدم اور حرکت و سکون اللہ کی رضا کے لیے ہو. دنیا تو آنے یعنی چیز ہے, وہ تو قدموں میں آئے گی, وہ کہیں نہیں جاتی, لیکن اللہ اگر یعنی دنیا کا خالق دنیا جس کو مل گیا تو دنیا تو اس کو مل ہی گئی. اس لیے جو یہ نیت ہماری بھی خالص رہے اور کوئی نیت میں فطور نہ ہو. اور رحم ٹی وی کی پوری ٹیم جس طریقے سے محنت کر رہی ہے اور اچھے سے اچھے انداز سے اس پروگراموں کو پیش کرتی ہے تو یقیناً وہ دعا کی جو ہے وہ مستحق ہے. اور آپ حضرات بھی پوری محبت کے ساتھ ہمارے پروگراموں کو رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ روز بروز ترقی ہوتی رہے گی. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, بہت خوبصورت سوال ہے کہ ایک پارہ آپ نے پڑھا, اب وہ جب آپ نے بخش دیا پورے اہل اسلام پہ تو کیا پورے اہل اسلام میں وہ ڈیوائیڈ ہو کر تقسیم ملے گا یا یہ کہ الگ الگ پارہ ملے گا؟ اس بارے میں فقہا کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ تقسیم ہو کر ملے گا, مطلب پورے ایک پارے کا جتنا ثواب ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا پورے اہل اسلام پر, جتنا بھی جس کے حصے میں آئے گا وہ اتنا اس کے اندر بانٹ دیا جائے گا. ایک یہ قول. اور دوسرا قول جو یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک پارہ اگر پڑھ کے آپ نے پوری امت کو بخش دیا ہے, تمام صحابہ اکرام, انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام, تمام اہل ایمان کو بخش دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایک ایک پارے کا ثواب عطا کریں گے. اور اسی قول کو پسند کیا علماء نے اور بزرگان دین نے کہ یہ دوسرا جو قول ہے یہ اللہ کی سخاوت اور اللہ کی وسعت رحمت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ سے ہم وسعت رحمت ہی کی توقع رکھتے ہیں, لہذا اللہ جو ہے وہ تقسیم کر کے نہیں دے گا بلکہ ہر ایک کو پورے ایک ایک پارے کا ثواب دے گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی آپ کچھ پڑھیں تو کوشش کریں اہل ایمان کو اگر بخش دیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پورا پورا دے دیں گے, اس میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہوگی. تو یہی قول جو راجح قول ہے, اگرچہ پہلا قول بھی پایا جاتا ہے کہ آپس میں تقسیم کیا جائے گا, جس کے حصے میں جتنا آئے اتنا اس کو دیا جائے گا. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی ہلو. جی ہاں, آپ کی آواز آ رہی, بہت ہلکی آواز ہے آپ کی. جی آپ کو تو پہلے بہت پروگرام کی مبارکباد, نئے پروگرام کی اور نئے سال کی بھی. مجھے دو شرعی مسئلے پوچھنے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, جیسے میرے بھائی اس سال جو ہے اعتکاف میں بیٹھے تھے تو وہ جس مسجد میں بیٹھے ان کی سب کی عید روزے تو ساتھ شروع ہوئے تھے, لیکن عید جو ہے جس مسجد میں بیٹھے انہوں نے ایک دن بعد کی, منگل کے بجائے بدھ کو. تو کیا ایسی صورت میں ایک دن پہلے آپ کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے میرے بھائی اعتکاف سے باہر نکل سکتے تھے؟ مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے, آپ نے بتایا تھا پروگرام میں کہ نیلا رنگ دیکھنا استخارے میں یا خواب میں اچھا نہیں ہے, تو کیا ڈارک فیروزی کلر بھی نیلے میں ہی آئے گا اگر کوئی کپڑے دیکھتا ہے پہنے ہوئے؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, پروگرام کو آپ نے پسند کیا, ہم بھی خیر مبارکباد کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے پروگرام کو جو ہے اور نئے سال میں اس کو شروع کر رہے ہیں اور تو یہ آپ حضرات کے لیے نافع ہو. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہ وہ اگر وہ بیٹھے ہیں یکم رمضان میں اور پھر میرے فتوے کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف سے اٹھنا چاہتے ہیں تو دیکھنا یہ کہ وہ اعتکاف میں ان کو کتنے دن ہوئے ہیں. اگر وہ 10 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر تو مصنون اعتکاف کا ان کو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر جو 10 دن پورے نہیں ہو رہے اور میرے فتوے کے مطابق جو اس سے اٹھ رہے ہیں اور 9 دن کا اعتکاف ہوا تو سنت اعتکاف تو نہیں رہے گا, سنت اعتکاف نہیں رہے گا. لیکن اٹھ کے جب وہ عید نماز ادا کر لیں گے اور 29 روزے اگر ان کے پورے ہو گئے ہیں اس صورت میں ان کا اٹھ کے جو ہے وہ سب کے ساتھ اجتماعی عید کرنا درست ہوگا. لیکن اعتکاف سنت کے لیے چونکہ 10 دن ہونا ضروری ہے, وہ 10 دن اگر پورے نہیں ہوئے اور وہ اس لیے اٹھ گئے ہیں کہ اگر میں 10 دن تک رہا تو اکثریت لوگوں نے چونکہ عید کر لی ہے اور وہ گویا کہ عید کا دن ہے اور عید کے دن میں روزہ اور اعتکاف کرنا لازم آئے گا اور وہ بھی خطرناک بات ہے, اس لیے وہ اٹھ گئے ہیں. تو یہ اچھا فیصلہ تھا, لہٰذا جو ہے وہ ان کا جو ہے جتنا اعتکاف کیا اس کا اجر ان کو مل جائے گا. باقی اجتماعی جو ہے کثرت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ لی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور باقی جو ہے دوسرا سوال جہاں تک
جو تعلق ہے ہاں جی، جو خواب کے حوالے سے آپ نے پوچھا، اس کے اندر نیلا اور پیلا، وہ تو میں نے بتایا کہ وہ اچھا نہیں ہے، لیکن جو فیروزی آپ بتا رہی ہے کہ ڈارک فیروزی، چونکہ وہ نیلا نہیں ہے، وہ ایک الگ رنگ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اگر ڈارک فیروزی آپ نے دیکھا تو چونکہ نیلا نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں جو ہے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور وہ ایک خیر کی علامت ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ حضرت جی، آپ کو مبارک ہو، نیا پروگرام رکھا اور آپ نے آپ کے پیر و مرشد مفتی منیر یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہی رکھا آپ کے مسائل اور اس کا حل۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت جی میرا چھوٹا سا سوال ہے، اب میرے حالات بہت برے ہی، پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ یعنی روحانی کیفیت اچھی رہتی ہے، لیکن جب دعا میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے حالات اللہ سے مانگوں، لیکن دعا میں یعنی وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی جیسا بغیر دعا میں میری رہتی ہے۔ دعا میں بہت لائٹ لے لیتا ہوں میں، مانگنے کا دل ہی نہیں کہتا، تو اس کا کچھ تفصیلی کہہ دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور آپ نے جو بات نوٹ کی ہے، زبردست بات نوٹ کی ہے کہ میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، جن کی ساری یہ فیض اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی ولی کامل کی سب فیض ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے رہے ہیں۔ تو ان کی واقعی ان کی کتاب تھی آپ کے مسائل ان کا حل، اور وہ یہ جنگ اخبار میں یہ مسائل لکھا کرتے تھے، اور اسی نیت سے میں نے یہ نام برکت کے لیے رکھا ہے، آپ کے مسائل ان کا حل، ان کی اسی برکت کے حصول کے لیے میں یہ نام رکھا۔ اور ماشاءاللہ واقعی آپ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ پیر و مرشد کی جو کتاب اس کا نام آپ کے مسائل ان کا حل ہے، اور میں نے بھی اسی نیت سے کہ میرے پیر و مرشد کے جو اس کالم کا نام یہ تھا، تو اللہ وہ برکات مجھے عطا فرمائے، اس لیے میں نے بھی اس پروگرام کا نام آپ کے مسائل اور ان کا حل رکھا ہے، جس میں آپ نے شرعی اور روحانی ہر طرح کے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا کا دل نہیں کرتا، اصل دعا بڑی عجیب چیز ہے، یعنی ساری عبادتوں کا جوہر اور نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی نماز ہم جو پڑھتے ہیں، اس تمام نماز کا جو اصل نچوڑ اور خلاصہ ہے، جوہر کامل دعا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اصل میں خدا سے مانگنا ہی تو ہے۔ یہ سارے اعمال روزہ رکھ کے ہم دعا سے اللہ سے مانگنا ہی تو ہے، تو عبادتوں کی جو اصل ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے۔ جیسے فقیر بے نوا، ایک فقیر جب کسی بادشاہ کے پاس اپنا مدعا پیش کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے ادب بجا لاتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے سلام کرتا ہے، اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اپنا مقصد مانگیں۔ تو دعا تو ایسی زبردست چیز ہے، اور اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہیں دشمنوں سے بچائے، جو تم پر رزق فراوانی کر دے، اور تمہارے جو مومن کا ہتھیار بن کے تمہارے ساتھ رہے۔ فرمایا کہ وہ میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ فرمایا وہ دعا ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ انسان دعا کا اہتمام کرو۔ فرمایا دن رات تم دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگتے رہو۔ اور دعائیں مانگنے میں نہ وضو کی ضرورت، نہ کسی اوقات کی پابندی، آپ گھر بیٹھے دعائیں مانگے۔ بچے آپ کے کھیل رہے ہیں تو ماں ان کو دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگتی رہے، ان کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگتی رہے۔ بیٹا پھر رہا ہے، اس کو دیکھ کے نصیب کی دعائیں مانگے۔ جو اپنے گھر کے اندر جو ماحول ہے دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگو، ایک ایک چیز کو، گھر کو دیکھ کے دعائیں مانگو، ہر وقت دعائیں مانگو۔ تو نبی نے فرمایا کہ تمہیں دشمنوں سے یہ دعائیں بچائیں گی، اور فرمایا تم پر جو رزق کی فراوانی کی بارش، رزق کی بارش ہوگی، رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور دشمنوں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا ایسی کام کی چیز ہے، لہذا آپ بالکل دعا مانگیں، اور اس دعا کے لیے اللہ سے یہ بھی دعا کریں، یا اللہ دعا مانگنے کا ذوق عطا فرما۔ بلکہ اس میں بڑی دلچسپ بات یاد ہے کہ ذوق اپنا اپنا ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت وہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا میں دعا کروں جو فلاں میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے مسکرا کے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اللہ اگر بھول گیا تو اللہ کو یاد دلا دو کیا چاہیے تمہیں۔
اللہ اگر بھول گیا ہے تو اللہ کو یاد دلا دو کہ کیا چاہیے. فرمایا کہ دعا کا مطلب آپ اللہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ میاں اب آپ بھول گئے لہٰذا میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مجھے رزق چاہیے, مجھے روٹی چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اللہ تو بھولنے والی ذات نہیں ہے, وہ تو یاد رکھتی ہے. لہٰذا بس دل کے اندر ہی خدا سے گڑگڑاتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے. بلکہ بابا آدم جو ہے ہمارے ابا جان, بابا آدم نے میدان عرفات کے اندر جب پہنچے ہیں, انہوں نے 100 حج کیے ہیں پیدل, تو میدان عرفات میں کیا دعا کرتے تھے؟ وہ یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ اللہم انکا تعلم حاجتی, اے اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں, آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں, تو بس آپ میری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. بس کوئی ضرورت نہیں مانگتے تھے کہ آپ میری ضرورتیں آپ جانتے ہیں لہٰذا میری ضرورتیں پوری کر دیجیے. تو کچھ نہیں مانگا جائے تو یہ مانگیں کہ یا اللہ آپ میری ساری ضرورتیں جانتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, میں کیا چاہتی ہوں, یا اللہ آپ تو جانتے ہیں, بس آپ لطف و کرم سے پوری کر دیجیے. تو حقیقت یہ, تو اسے دعا کا اہتمام یقیناً کرو. اور اگر آپ کا دل کھلتا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ 11 مرتبہ اپنے ہر کھانے پینے پہ دم کریں. اس سے آپ کے دل کا ایک دروازہ کھل جائے گا جس سے آپ کو دعا مانگنے کا ذوق پیدا ہوگا, اور ہر وقت آپ دعائیں مانگیں. جب دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان کریں گے اور گھر پر جو رحمت نازل ہونے لگے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی حضرت آپ کا مرید بات کر رہا ہوں. حضرت بہت خوشی ہوئی آپ کا ایک نیا پروگرام دیکھ کر. حضرت ہمیشہ کی طرح بہت ہی معلوماتی پروگرام لگ رہا ہے اور بہت زیادہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید اس میں آپ سے چیزیں پوچھتے رہیں گے. حضرت آج آپ سے پوچھنا ہے کشمیر سے متعلق تھوڑا سا, حضرت اگر اس پہ آپ رہنمائی فرما دیں اور روشنی ڈال دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت کہ بڑی دل خراش خبریں آ رہی ہیں وہاں سے, اور بس دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے دور بیٹھ کے. تو مسلمان اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کیا ایسا عمل کریں چلتے پھرتے یا اجتماعی طور پہ کہ جس سے وہاں کی یہ مشکل اللہ پاک حل کر دے. اور دوسرا حضرت حکمرانوں کے لیے حضرت کیا ایڈوائس آپ کریں گے کہ وہ لوگ کیا ایسے ٹھوس اقدام لیں, کیا ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں کہ جس سے یہ جو امپیس ہو گیا ہے, ایک چیز ایک مسئلہ پھنس گیا ہے, اس کا کوئی اچھا حل سامنے آ جائے. تو حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے نفع کے لیے ہم نے شروع کیا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہوں. اور یہ جو وقت ہوتا تھا ہمارا عالمی ایشو کا پروگرام اس وقت میں ہوتا ہے, اور بس اوقات جو ہے وہ پروگرام جو اس میں گیپ آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مختلف مشاغل ہیں ہمارے بھی, ہمارے ہوسٹ کے بھی. تو اس صورت میں ہم نے سوچا کہ ایک جو وہ سائڈ بھی پروگرام ہمارا جو ہے بیک اپ کے طور پہ تیار رہے, تاکہ جو آپ حضرات کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی رہے. اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا, اور ماشاء آپ لوگ رسپانس دے رہے ہیں, کالز آ رہی ہیں, اور ماشاء اللہ محبتیں دے رہے ہیں, اور یہی ہمارا مقصد تھا. اور باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یقیناً بڑی دل خراج خبریں آ رہی ہیں, بڑا دکھ ہے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں اسی کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ بے رحمی ہے کہ جو دنیا کے اندر اس کا سایہ جو ہے آ گیا, اور وہ اس ایسا سایہ چھا گیا اس بے رحمی کا کہ آج یہ اس سسکی اور آہوں کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہا. تو اس کے لیے جہاں تک جو ہے اعمال و اشغال کا تعلق ہے, اس کے لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ 2 عمل کریں. ایک تو سورۃ حدید روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کریں. سورۃ حدید 3 مرتبہ تلاوت کر کے وہ اہل کشمیر کے لیے, کشمیر کی بیٹیوں کے تحفظ اور امانت کے لیے دعا کریں. سورۃ حدید کسی بھی ایک نماز کے بعد طے کر لیں, اس آپ بیٹھ کے سورۃ حدید پڑھیں. اور دوسرا جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 154, سورۃ آل عمران آیت نمبر 154, یہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں. اگر 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 12 مرتبہ پڑھیں. تو جو وہ ظالم دشمن جو ہے وہاں پر جو حکمران جو ظلم و ستم کی چکی چلا رہے ہیں, ان کی نیت کر کے ان ظالموں کا اللہ کیفر کردار تک پہنچائے, ان کی نیت کر کے 41 مرتبہ یا 12 مرتبہ. اور یہ فجر کے بعد پڑھیں تو دی بیسٹ, اگر فجر کے بعد نہیں تو پھر کسی بھی وقت جو ہے یہ پڑھ لیں. یہ دوسرا عمل. اور تیسرا جو ہے بعد الغمی امانتا نعاسن, یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 جو ہے اسی کا شروع کا ٹکڑا ہے. یہ چلتے پھرتے ان کی نیت کر کے جو ہے اس کا ورد رکھے, آفس میں بیٹھے ہیں تو ان کی نیت کر کے بعد الغمی امانتا نعاسن, بعد الغمی امانتا نعاسن کا ورد رکھیں.
تو یہ 3 اعمال و اشغال پر جو آپ کاربند رہیں اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر دعا کے اندر دعا کرتے رہیں تاکہ آپ کا حصہ پڑتا رہے، کیونکہ کسی مومن مسلمان کی تکلیف پر دل کا تڑپ جانا یہ بھی مطلوب ہے، اور یہ چیز کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہمیں بچا لے گا۔ لیکن اگر ہمارا دل رویا بھی نہیں، تڑپا بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اہل ایمان تڑپ رہے تھے اور یہ مومنین سارے جسد واحد کی طرح تھے۔ کیا بات ہے کہ کشمیر کی بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، وہاں بیواؤں کو جو ہے وہ جو تحقیق کیا جا رہا تھا، یتیموں کو جو ہے وہ بے حال کیا جا رہا تھا، نوجوانوں کی جانیں لی جا رہی تھیں، اور تیرا دل تڑپا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی پھر جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو یہ طرف شو کرنا یہ مومن کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے جو ایسے اسباب قائم کر دے کہ جس سے کشمیر کی بیٹیوں کو آزادی مل جائے۔ اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ حکمرانوں کو کیا جو ہے وہ تجویز دیں، حکمرانوں کو تجاویز جو ہے وہ اپنے مختلف پروگراموں میں بار بار دے چکا ہوں، اور پھر یہ کہ اس وقت حکمران جس طریقے سے اپنی جو بھی ڈپلومیسی کا دور ہے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سیاست اور دنیا کی روش کیا ہے، اس کے مطابق وہ جس طرح سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی قابل قدر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اچھے نتائج ظاہر کریں۔ چانچہ عمران حکومت اس حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، اور آج جیسے جمعے کے اندر بھی 12 سے 12:30 تک جو ہے وہ یوم غم منایا گیا، اور وہاں جو خاموشی کی گئی وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوا، تو وہ اپنے طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ UNO کی قرارداد کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سب درست، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو سخت اقدامات لینے کی ضرور ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے 370 کو جو وہ معطل کیا، اور 35A جو ہے اس کو ختم کیا، اور زبردستی وہ کشمیر کے اوپر چڑھ گیا ہے، تو جبکہ وہ ایک ڈسپیوٹ علاقہ ہے، وہ گویا کہ ابھی متنازع علاقہ ہے، دونوں کی اس کے اوپر نظر ہے، دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی میرے حق میں فیصلہ ہو، وہ کہتے ہیں میرے حق میں فیصلہ ہو۔ ابھی یہ بات گفتگو آپس میں اس پر ہو رہی ہے کہ یہ روٹی میری ہے کہ تیری ہے۔ اب ایک آدمی زبردستی لے کے بھاگے تو دوسرے کو حق ہے اس کو چھینے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پاکستان، اب وہ پاکستان کی افواج جانتی ہیں، ریاست پاکستان جانتی ہے کہ آخر کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، تو جس طریقے سے زبردستی فوج داخل ہوئی اور یہ اس کو معطل کرنے کے بعد انہوں نے حرکت کی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ان کو بھی حق پہنچتا تھا، یہ بھی اپنی 2 لاکھ فوج کشمیر کے بارڈر پہ پہنچا دیتے، اور وہاں جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے اقدام کرتے جیسے انہوں نے گھس کے اقدام کیا، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ علاقہ ہے، وہ ابھی جو ہے کسی کے حق میں اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب بھارت اس کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، ہم تو نہیں سمجھ، ابھی تو یہ دونوں کے جھگڑے کا معاملہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا، یہاں تک کہ اس کے علاوہ خارجی کو پابندیاں ایسی وہ تک نہیں لگا۔ ہوائی حدود جو ہیں، ہوائی حدود پہلے بند کر دی گئی، پھر کھول دی گئی، ہوائی حدود آج تک کھلی ہوئی ہیں، اور جبکہ ہوائی حدود بند کرنا، ان کے ساتھ جو ہے معاشی اور تجارتی تعلقات کا جو ہے ختم کرنے پہ ان کو کتنا برا اثر ان کے اوپر پڑے گا اور پڑتا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات تو کم سے کم کرنے چاہیے، لیکن اس حوالے سے حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے، بہت زیادہ دھیما وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر عالمی عدالت، وہ اگر کلبھوشن کے کیس کے حوالے سے عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں، تو کیا آپ عالمی عدالت میں نہیں جا سکتے؟ آپ جو UNO کی سیکورٹی کونسل، UNO کی پاور کو بھی آپ اب تک پہچان چکے ہیں، اور سیکورٹی کونسل کی طاقت بھی آپ جانتے ہیں، تو کیا ہوا؟ سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کر دیا کہ کرفیو اٹھا لیا جائے، تو کیا کرفیو اٹھا نہیں اٹھا، بلکہ وہاں جا کر جو آخری تیرکش کا تیر تھا وہ بھی چلا گیا، فارغ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس لیے اس کو مقدمہ بنا کر، کیس بنا کر عالمی عدالت کے اندر آپ کو اب پیش ہو جانا چاہیے، عالمی عدالت میں کیس ڈال دیا جائے۔ دیکھو ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے، اس طریقے سے تو جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا جیسے وہاں کیا جا رہا ہے۔ تو جو انہوں نے 370 کو معطل کیا، آرٹیکل کو 35A کو انہوں نے معطل کیا اور زبردستی قابض ہوئے، تو یہ تو ایک عدالتی کیس ہے۔ اور میں نے آج ہی سنا ہے کہ شاید انڈیا کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر کسی نے یہ کیس دائر کیا ہے کہ یہ قانونی طور پر غلط ہوا، تو بہت اچھی بات ہے اگر انڈیا کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کو معطل کر سکے، کیونکہ ہری سنگھ کے ساتھ پوری جو ہے وہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہ اب یہ 370 ہونے کے بعد پھر 35A، یعنی پہلے ٹیمپریری تھا، پھر 35A کے اس کو پرماننٹ کر دیا، اب کوئی پارلیمنٹ اس کو توڑ نہیں سکتی۔
تو یہ تو قانون کی وائلیشن تھی، یا سپریم کورٹ کے اندر کیس ڈالا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ وہ کسی پریشر کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی عدالت کے اندر اس کیس کو لے کے جائیں، وہاں یہ کیس ڈالیں کہ دیکھو ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ 370 کو اس طریقے سے وہ معطل کریں یا 35A کو جو پامال کر کے اس طرح قابض ہو۔ عالمی عدالت میں کیس ڈلے گا تو عالمی عدالت جب فیصلہ کرے گی، آپ کے کلبھوشن کے حوالے سے عالمی عدالت آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نظر ثانی کریں، ذرا فوج نظر ثانی کر لے کلبھوشن کے سلسلے میں، تو آپ کے ہاتھ تو بند گئے نا۔ تو کیا عالمی عدالت یقیناً اس کیس کو بھی دیکھے گی؟ تو اس لیے آپ یہ سیکورٹی کونسل UNO کو دیکھنے نہ دیکھیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ میرا مشورہ عالمی عدالت میں جا کر آپ اس کیس کو ڈال دیں اور وہاں پر پھر دیکھیں کہ وہ عالمی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ باقی ادھر جو ہے فزیکلی طور پہ وہاں جو ہے وہ کشمیر کی جو بیٹیاں ہیں، وہاں جو یتیم بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کم از کم کھانے پینے کے سامان پہنچانے کی ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے ان سے حکومت وقت رابطہ کرے، ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کر کے پہنچائے کہ بھئی وہاں بھوکے مر رہے ہیں گھروں کے اندر، وہاں جو بیٹیاں بچیاں بھوکی مر رہی ہیں، وہاں مائیں بھوکی مر رہی ہیں، یہ کھانا وہاں پہنچاؤ، یہ دوائیں وہاں پہنچاؤ۔ ظاہر ریڈ کراس کی جو ہے یہ تنظیمیں اس قابل ہیں کہ وہ کسی بھی ایسی جنگی حالات میں پہنچ جاتی ہیں، لہذا ان کو رابطہ کر کے حکومت وقت کو چاہیے یہ سامان رسد وہاں پہنچائیں تاکہ وہاں کم از کم ان کو کھانے پینے کو تو ملے۔ وہ تو نسل کشی، ہندو تو نسل کشی چاہتا ہے کہ کوئی اسلحے سے مار دے، کوئی بھوک سے مار دے، کوئی پیاس سے ختم ہو جائے۔ لہٰذا حکومت کو یہ 2 قدم اٹھانے چاہیے، ایک عالمی عدالت میں کیس ڈالے اور دوسرا ریڈ کراس کے ذریعے سے وہ کھانے پینے کے سامان جو ہے وہ وہاں پہنچائے۔ اور آج دیکھو پوری دنیا میں کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں مال دو ہم وہاں پہنچاتے ہیں۔ سیریا کے لیے تنظیمیں کھڑی ہو گئیں، فلسطین تک کے لیے کھڑی ہوئیں، عراق تک کے لیے کھڑی ہوئیں، لیکن برما تک کے لیے کھڑی ہوئیں، لیکن اس انڈیا کے کشمیر کے لیے کوئی تنظیم کا اعلان نہیں ہوا کہ ہمیں اپنا کھانا پینا لا کے جمع کراؤ، ہم جو وہاں جمع کراتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ ہاں حکومت پاکستان یہ کر سکتی ہے کہ وہ ریڈ کراس سے رابطہ کرے اور کہے جی یہ ہمارا سامان ہم آپ کو پہنچاتے ہیں، وہاں ہماری جو ہے بہنوں بیٹیوں کو جو وہ کھانا پہنچائے۔ یہ 2 کام حکومت کرے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزیں اپنے وقت پہ خود سالو ہو جائیں گی۔ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات اب تک ہمارے ساتھ جائن ہیں اور جائن رہیے گا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد جو مزید آپ سے گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول۔ جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311۔ خوشخبری، مکتبۃ المنیر کی شاندار پیشکش اب حاضر خدمت ہے مفتی اعظم امریکہ حضرت جی حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخون صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی عاشقان رسول کی خدمت میں کتاب السلام، طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلاۃ والسلام۔ درود و سلام وہ انوکھی اور لذیذ عبادت ہے جس کا اللہ تعالی نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خود رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتا ہے۔ اسی لیے مجالس ذکر و درود کو ملائکہ تلاش کرتے ہیں۔ آخر کیا طریقہ ہو کہ صلاۃ والسلام کی حقیقی روح اہل ایمان کے قلب و عمل میں مہک جائے؟ اس کتاب میں وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر محفل درود و سلام اسی طرز پر ہو تو عشق و وفا کا خوب مزہ آ جائے۔ اس کتاب کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایسے ترتیب وار اعمال و اشغال مرتب کیے ہیں کہ حاضرین محفل نہ صرف صلی علی کہہ کر جھومیں بلکہ فضائل صلاۃ والسلام کا ایسا درس لے کر اٹھیں کہ ان کا رواں رواں عشق رسول میں ڈوب جائے اور اسوہ رسول میں حیات طیبہ کے وہ روشن پہلو دیکھیں کہ جینے کا سلیقہ آ جائے اور غافل دل بصیرت کا وہ سبق پڑ جائے کہ اپنی بے ثباتی اور فنا کا اعترافی نعرہ لگا کر اپنے رب کو دیوانہ وار پکار اٹھے۔ تو دیر نہ کیجیے، اٹھیے اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.nasibakmall.com اور ہمارا پتہ ہے امریکہ میں
اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے. توفیق کمال، نیو یارک، فون نمبر 5162824566. دوبارہ ہمارا نمبر نوٹ کیجیے 5162824566. اور پاکستان میں ہمارا پتہ ہے مکتبۃ المنیر، اندرون شمالی گیٹ، جامع العلوم، عیدگاہ بہاول نگر، پنجاب، پاکستان. ناظم ادارہ مفتی صبغت اللہ عدن اخون. فون نمبر 0333630790. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. جی مطاہر بات کر رہا ہوں، میں نے یاسی سے پہچان لیا. اور بڑا اچھا آپ نے ٹائٹل بھی چوز کیا ہے پروگرام کا، اور ماشاءاللہ انشاءاللہ پہلی دن سے یہ ایک پروگرام بنے گا، کیونکہ بہت ہی زبردست آپ نے اس کا ٹائٹل چوز کیا ہے. تو بڑی اچھی بات تھی، کیونکہ کشکول معرفت میں تو کالیں ملتی ہی نہیں تھیں اس میں، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کی مجھے لگ رہا ہے کہ 2-3 ہفتے میں اس میں بھی رش ہو جائے گا. کیونکہ اس میں لوگوں کے جو ہے وہ مسائل اور جو سوالات بہت زیادہ ہیں. صحیح بات. تو نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا شروع کیا آپ نے پروگرام. اچھا حضرت، میرے اس میں تو ایک چیز ہے کہ اب کشمیر پہ آپ جو بات کر رہے تھے نا، تو وہاں تو یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ تو کسی کو جانے ہی نہیں دے رہے اندر. ایون راجیو گاندھی نے بھی ابھی جانے کی کوشش کری تو ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا. تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ ریڈ کراس کو بھی کیسے الاؤ کریں گے، کیا کریں گے. تو بہت ہی خراب وہاں پہ حالات ہیں. آج بھی کافی پکچرس آئی تھیں وہاں پہ، پتہ نہیں صحیح غلط ہے، لیکن وہ ایسی پکچرس تھیں کہ جیسے کوئی جیسے جو صورتحال ہوتی ہے ہماری عید الاضحیٰ کے اوپر گلی گلی، وہ صورتحال تھی. بالکل اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں کے سب پہ. تو باقی یہ جو آپ نے بتایا، یہ تو فلسطینیوں کو بھی اس میں نیت کر سکتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی سورہ حدید وغیرہ یہ بتائی آپ نے، آل عمران کی سورت. ایک تو یہ سوال ہے آپ سے. دوسرا مجھے سوال یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، فرض نماز امام کے پیچھے، اس میں اگر کوئی ایسی بات نکل آئے منہ سے، جیسے کہ خیال اچانک آ جائے، آپ کے منہ سے جملہ نکل آئے ابے یار یا او اس طرح کی آواز نکل آئے، تو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی یا پھر جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور تیسرا یہ کسی نے گھر میں پوچھی یہ بات کہ اسٹریس اور انزائٹی کیا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، پروگرام کو آپ نے پسند کیا، اپریشیٹ کیا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ جائے. اس لیے ہم نے ہر طرح اس کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ ہم سے اچھی باتیں بھی کہلوائے جو آپ کو جو اس کا نفع پہنچے. تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، وہ بات آپ کی کشمیر کے حوالے سے جو آپ کا درد ہے، یہ ہر ایک مسلمان کا ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا درد یہی درد ہے، بلکہ حیوان بھی جو ہے اسی درد کو محسوس کرتے ہوں گے. باقی ہندو ظالم جو ہے اور جو ظلم ڈھار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو جلد مٹائیں گے، کیونکہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہاں اہل کشمیر کے لیے ضرور جو ہے کوئی خیر کا راستہ نکالیں گے. اور باقی جو انزائٹی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 500 مرتبہ یا 101 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے. 500 پڑھیں یا 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے سینے پہ دم کریں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. یہ 41 دن کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ بہت مجرب ہے. اس سے ہر طرح کی انزائٹی اور جو بھی ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی، اور میں بھی اس کے حوالے سے دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی جو نماز کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز میں آواز نکل ہے، اس کے بارے میں یہ سوچ لیں، یہ اصول سمجھ لیں کہ آپ جب اگر کھانستے بھی ہیں یا چھینک آتی ہے، کھانستے ہیں یا کوئی درد کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسا کوئی منہ سے الفاظ نکل کے جو لفظ بن گیا، کوئی لفظ بن جائے. ایک تو یہ کھانسی ہے، لیکن ایک بعض دفعہ آواز باقاعدہ کو بن جائے کسی لفظ کی، اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. بھلے آپ امام کے پیچھے ہیں، بھلے یا خود امام ہیں یا اکیلے منفرد نماز پڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ انسان نے نماز میں بے خیالی میں ابے یار، اب ابے یار تو پورا جملہ ہے، اوہ 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 کہہ دیا، پورا یہ جملہ لفظ بن گیا ہے، تو نماز آپ کی امام کے پیچھے فاسد ہو جائے گی. آپ نئے سرے سے پہ نیت کر کے پڑھیں گے. اس سے پہلے اگر 1 رکعت 2 رکعت پڑھ چکے ہیں وہ مائنس ہو جائے گی. اب پھر آپ تکبیر تحریمہ کر کے شامل ہوں، اب اس کے بعد مسبوق ہو کر باقی رکعت پوری کریں گے.
ناظرین اب وقت ہوا ہماری دوسرے سیگمنٹ کا، اور دوسرا سیگمنٹ میں نے بتایا تھا کہ روشن قندیلیں، یعنی وہ اسلاف امت کہ جو دین حنیف پر عمل کرتے رہے، جنہوں نے اس دین حنیف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، ان کی زندگیوں کے کیا جو ہے وہ شب و روز تھے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کی منازل جو ہے طے کروائیں اور آخرت کے اندر ان کو اونچے درجے ملے۔ ان میں ایک نام ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ ابن سیرین یہ امام التعبیر ہیں، تعبیر کے امام ہے، اور اللہ نے فن تعبیر کا ان کو ملکہ عطا کیا تھا۔ گویا کہ یوسف حاضی امہ ان کو کہتے ہیں، اس امت کا یوسف ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پہ اللہ نے فن تعبیر عطا کیا تھا، تو ان کو یوسف حاضی امہ کہتے ہیں۔ اس امت کا یوسف یہ ہے، آپ بھی فن تعبیر میں اتنے ماہر تھے کہ ادھر خواب سنا، ادھر آپ نے تعبیر دی، اور کہاں سے نکال کے لاتے تھے تعبیر کے اس کے حقائق و معارف کہ یہ چند دنوں کے اندر، چند لوگوں میں بھی اس کی حقیقت نظر آ جاتی تھی۔ انہی کے حوالے سے ایک موقع پہ وہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آگے خواب پوچھا، خواب یہ پوچھا، کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اذان دے رہا ہوں نماز میں، اور خواب میں میں اذان دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا، تیرا ہاتھ کٹے گا، یہ فرمایا۔ ابھی وہ شخص بیٹھا ہی تھا کہ دوسرا شخص آ گیا، کہا جی میں نے بھی ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ کہا اذان دے رہے تم؟ کہ جی۔ کہا تو تمہیں حج نصیب ہوگا۔ اب وہ شاگرد دائیں بائیں بیٹھنے والے حیران ہو گیا کہ حضرت خواب بالکل ایک جیسا خواب ہے، اس نے بھی اذان خواب میں دیکھی، اس نے بھی اذان دیکھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ تعبیریں الگ الگ کیوں ہو گئی ہیں؟ تو حضرت فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے والے شخص نے جو کہا کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، تو اس سے اس کے جو آثار جو تھے، اس کے آثار سے لگتا تھا فسق و فجور ظاہر ہو رہا ہے، اس کے آثار میں آثار عبادت نہیں تھے، وہ چہرے سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنے حال حلیے سے وہ ایک فاسق فاجر قسم کا آدمی لگتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ آج بھی دنیا میں آپ بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا دیں یار یہ نیک شریف آدمی لگتا ہے، یا آپ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا سا آدمی لگتا ہے، آپ خود اندازہ لگاتے ہیں۔ حضرت نے وہ اندازہ لگایا اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا کہ جس آیت کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، کہ ایک اذان دینے والے نے اذان دی، ایۃ العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ یہ جو اذان دی، مطلب یہ اعلان جو ہوا تھا تو وہ یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا کہ بھی قافلے والوں، ان کے بھائیوں کا تم چور ہو، پیالہ گویا کہ شاہی پیالہ تمہارے پاس ہے، اور وہ دیکھا تو پیالہ نکل آیا تھا۔ تو وہ اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ اس میں چونکہ یہ اذان میں انکم لسارقون کے الفاظ سے کہ چور ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے میں نے اندازہ کیا یہ جو اذان دے رہا ہے اس سے مراد وہ اعلان ہے، اور یہ چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا۔ اور وہ تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی، کل کو وہ تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی۔ اور دوسرا شخص، اس پہ میں نے آثار عبادت دیکھے، اس کے چہرے پہ شرافت تھی، نیکی اور تقوی نظر آتا تھا، تو میں نے دوسری آیت سے استدلال کیا کہ جس کے اندر فرمایا تھا اس دن فی الحج، کہ حج کے لیے اذان دو، اذن فی الناس للحج، کہ حج کے لیے جو ہے وہ اذان دو۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا آپ لوگوں میں اذان دیجئے، اعلان کر دیجئے تاکہ وہ حج کے لیے لوگ آئیں، تو میں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی حج نصیب کریں گے، اور وہی ہوا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اس سال حج کی دور سے مشرف کیا۔ تو یہ ہے، تو فن تعبیر اتنا باریک ہے کہ ایک ہی موسم میں تعبیریں بدل جاتی ہیں، موسموں کے اختلاف میں تعبیریں بدل جاتی ہیں، انسانوں کے حال حلیے سے تعبیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے فن تعبیر بہت باریک ہے، کسی قسمت والے کو اللہ تبارک و تعالی سینہ بسینہ یہ فن تعبیر کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو اس معجزاتی جو فن تعبیر ان کو دیا گیا تھا، وہ تعبیر الاحادیث، اس میں سے حصہ اللہ تبارک و تعالی اس جس شخص کو عطا کرتے ہیں، اور اس کا فیضان آگے جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ایک شخصیت تھی کہ جن کو وہ حصہ ملا، اور بلکہ ان کو تو یوسف حاضی امہ کہا گیا کہ اس امت کا وہ یوسف ہے، یعنی فن تعبیر میں ایسی مہارت دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو خواب آئیں، خواب خیر والے آئیں، اور اس سے جو خیر کا نتیجہ مطلوب ہے، اللہ اس خیر کا پورا نفع ہم سب خواب والوں کو پہنچائے۔ جی کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی حضرت میں سلیم بول رہا ہوں لانگ آئیلینڈ سے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور بڑا علمی نفع بھی ہوتا ہے اور روحانی نفع بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ
حج پہ ایک تو دم شکر ہوتا ہے جی، ایک قربانی ہوتی ہے. صحیح. تو کیا قربانی مکہ یعنی اس حدود سے باہر ہو سکتی ہے؟ جیسے مکہ سے باہر ہو سکتی ہے قربانی؟ دم شکر تو مکہ کی حدود میں ہونا ہوتا ہے. صحیح. تو قربانی جو ہے کیا وہ مکہ کی حدود سے باہر ہو سکتی ہے؟ یہ قربانی جو آپ وہ عید والی قربانی وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، عید والی جو قربانی ہے، ایک تو حج کا دم شکر ہو گیا. صحیح، سمجھ گیا. اور ایک حاجی کے اوپر اگر قربانی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہاں پہ قربانی دے سکتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. پروگرام کو آپ نے پسند کیا اور ہمارے پروگراموں کو محبت سے آپ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے آپ لوگوں کی یہ محبتیں ہی ہمیں وہ حوصلہ اور ہمت دیتی ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ اچھے پروگرام آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. اس لیے ہم نے جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات آپ ہی کی خدمت کے لیے صرف کر دی ہیں، اور یہ پروگرام بھی ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس کو پیش کیا ہے. اب آپ لوگ بھی اپنے محبت کا اظہار کریں، ان پروگراموں کو سپانسر کریں. ظاہر ہے کہ یہ پوری ایک ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. میں تو ایک اکیلا آدمی اسکرین میں آپ کو نظر آتا ہوں، لیکن پیچھے پوری ایک ٹیم ہے جو اس کے لیے کام کر رہی ہے. اس کے اخراجات ہیں، اس میں بھی آپ کا حصہ جب پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سہولت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ہم پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. اور یہ پیرا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی الحمدللہ ہمیں جب وہ کال آ گئی کہ بھئی کسی نے اس کو سپانسر کیا ہے، اور روبینہ سعید صاحبہ نے جو ہے یہ پروگرام بھی سپانسر کر دیا ہے. آئندہ انشاءاللہ پٹی میں ان کا نام بھی آ جائے گا. لیکن آپ مزید بھی جو احباب ہیں وہ ضرور جو ہے اسپانسرشپ کے لیے اپنا نام لکھوائیں. ان کے لیے ہم دعا بھی کر دیا کریں گے، اور باقاعدہ ان کا نام بھی جو ہے اسکرین پہ چلتا رہے گا، تاکہ دوسرے اہل محبت بھی جب دیکھیں گے تو وہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے. کیونکہ اس کا فیض جہاں جہاں پہنچے گا تو وہ جو ہے اسپانسر کرنے والوں کو اس کا پورا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. باقی جو سلیم صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے تو دم شکر تو وہی حدود حرم ہی کے اندر ہونا ہے کہ جو اس کی مینا کی حدود ہے وہاں پر جو آپ وہ جو ہے دم شکر کرتے ہیں. لیکن قربانی جو ابھی عید کی قربانی جو کرنا چاہتے ہیں، ویسے حاجی پر وہ قربانی ہے نہیں، اس پر حاجی پر وہ قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حدود حرم کی شرط نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر بھی وہ جو ہے وہ عید والی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. وہ صرف وہ جو مینا کے اندر دم شکر ہے یا دم قران وغیرہ جو کرنا ہے اس کے لیے وہ مینا کی جو حدود ہے وہیں پہ وہ جو قربانیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ عید والی قربانی وہ اس حدود کے علاوہ کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ حاجی پر وہ قربانی واجب نہیں ہوتی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی بولیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی ہاں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ارشد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، بہت دور سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں یوٹیوب پہ، میں آپ کا بہت بڑا فالوور ہوں. ماشاءاللہ سے آپ باتیں جو کرتے ہیں الحمدللہ بہت دل پہ چھوتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے بارے میں جو باتیں بتاتے ہیں نا وہ شاید کوئی اور نہیں بتا پاتا جیسے آپ بتاتے ہیں. اور میں ماشاءاللہ سے آپ کو 6 مہینے یوٹیوب پہ آپ کی کلپس دیکھتا رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ اور میں آپ کی کلپس کے اوپر بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں سن کے وہ. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحمت برسایا ہے کہ آپ کی باتیں سن کے بڑا دل کو اچھا لگتا ہے. الحمدللہ، شکر ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ماشاءاللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارشد صاحب کراچی سے پاکستان سے آپ نے کال کی ہے، بہت لطف آیا. اور پاکستان سے کال آتی مجھے فطری طور پہ خوشی ہوتی کیونکہ میرا وطن ہے. میرے اہل وطن جو سوال جب وہاں سے جو ہے وہ کال کرتے ہیں مجھے بہت لطف آتا ہے. پردیس میں جب ان کی آواز سنتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور پاکستان کی دعائیں ہمیشہ کرتا ہوں. پاکستان کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اندرونی بیرونی سازشوں کا وہ ملک شکار ہے، اور اللہ نے اس ملک کو جو ہے ظاہری بات نہیں ایسی دولتوں سے نوازا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ حاسد دشمنوں نے اس کو کس طریقے سے کھوکھلا کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کے پرچم کو بلند کرے. اور خاص طور اس کے پڑوس میں جو کشمیر کا جو واقعہ ہے اس نے پاکستان کو بھی جو ہے بالکل زخمی کر کے رکھ دیا ہے، اس کے دل کے بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر جو ہے اس مقبوضہ کشمیر کو آزاد کر دے تو پاکستان کے اندر بھی رونقیں اور روشنیں جو پھوٹ اٹھیں گی. اور پاکستان کی جو حکمران ہیں جو اہل اقتدار ہیں اللہ ان سے صحیح فیصلے کروائے. یہ دعائیں کریں کہ یا اللہ ان سے صحیح فیصلے کروا جیسے اسلام اور پاکستان کی عظمت ہو.
बुलंदियाँ हों, क्योंकि फ़ैसले अल्लाह ने इल्क़ा करने हैं जो उनके दिलों में पड़ेंगे और वो आगे कदम बढ़ाएंगे। तो अल्लाह से ये दुआ कम से कम हम करते रहें कि अल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान अहले इक़्तिदार हैं उनके दिलों में अच्छे फ़ैसले ज़ाहिर फरमा। तो आपकी मोहब्बत को हम जो कबूल करते हैं और आपके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको खूब खुशियाँ अता फरमाए। आप मेरी जो क्लिप से और मेरी जो टीवी प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से आप तमाम बहन भाइयों की बातें सुन के हमें बड़ी मसरत होती है और हम जो उम्मीदवार होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हो जाए। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मैं डॉक्टर ज़किया बोल रहा हूँ बेल्जियम से। माशाल्लाह माशाल्लाह आपका नए प्रोग्राम का सुना और हमने फौरन ही टीवी ऑन करके हम उसके आगे बैठ गए थे और आपके इस नए प्रोग्राम के बारे में और आपके मसाइल और उनका हल, ये बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था हमें भी और हमारे दोस्तों को भी। माशाल्लाह। हम तो एक आपके इस प्रोग्राम की तारीफ करना चाहते थे, माशाल्लाह इतना अच्छा आप बयान कर रहे हैं। दूसरा एक आपसे थोड़ी सी गुजारिश करनी थी कि हमारे एक जड़वा भाई हैं सईद भाई न्यूयॉर्क में आपके, तो उनकी बेगम है रूबीना सईद, वो बेचारी पता नहीं क्या हुआ, वो चल नहीं सकती हैं या कुछ डरती हैं या उनके टांगों में कमजोरी है या पता नहीं खौफ है, उसके लिए खुसूसी दुआ के दीजिएगा। और हम दुआ गो हैं कि ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा चले और अहम टीवी का दुनिया में इतना नाम रोशन हो जितना कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर ज़किया साहब बेल्जियम से आपकी कॉल आ गई। माशाल्लाह हमारे आलमी इशू के प्रोग्राम में तो आपकी कॉल आती है। माशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपकी कॉल आई, बहुत मसरत हुई और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आप जो फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे प्रोग्रामों से, हमारे जो कलाम से आपको नफ़ा पहुँच रहा है। ज़ाहिर है कि हम अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में ये सब पैगाम आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश है कि अल्लाह के रसूल का पैगाम निहायत खूबसूरती और अज़मत के साथ आप लोगों तक पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हमारी कोशिश है और अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। बाकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, उसके लिए सूरह कुरैश 9 दफ़ा सुबह और शाम 2 टाइम वो पढ़ के आपने जो है वो रुबीना साहिबा जो है उनको पानी दम करके पिलाना है और पानी थोड़ा सा उनके ऊपर छिड़क देना है और उनके टांगों में जो माजूरी है, चल नहीं पाती, उन हिस्सों के ऊपर पानी को छिड़क देना है। तो 9 दफ़ा सुबह में सूरह कुरैश पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कुरैश पढ़नी है और 9 दफ़ा शाम मगरिब के बाद किसी भी टाइम। तो ये अमल करें, पानी पिलाएं उनको और 71 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें। ख़ुद भी पढ़ के दम करके वो जो पी सकती हैं और जो अपने ऊपर छिड़क सकती हैं और मुतासिर हिस्सों पे छिड़क सकती हैं, फूंक सकती हैं, लेकिन कोई और भी कर सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह उनको सेहत व आफियत देंगे। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए और जो है उनको जो चलने फिरना उनके लिए आसान हो जाए और जो खौफ उनके अंदर बैठ गया बीमारी का, अल्लाह उस खौफ से उनको जो अमन में बदल दे। जी नेक्स्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मुफ्ती साहब बात कर रहा हूँ, मेरी कॉल अभी ड्रॉप हो गई थी बात करते करते कराची से। अच्छा जी बताइए। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे ये बात पूछनी थी कि जैसे कोई शख्स कोई जैसे हाजिरी वगैरह जो होती है इसके बारे में मालूम करनी थी कि हाजिरी में क्या होता है, जैसे कोई कैफियत तारी हो जाती है, बंदा बोलने लग जाता है, उसके बारे में पूछना था आपसे। किस किस्म की हाजिरी? जिन्नात वाली हाजिरी की बात कर रहे हैं आप? जिन्नात वाली, मौक्किल वाली हाजिरी, जिस तरह के किसी का इलाज करना, ऐसा मुमकिन है? जी समझ गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ माशाल्लाह अरशद साहब की कॉल ड्रॉप हो गई थी कराची से, तो वो हाजरात के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो हाँ ऐसा होता है कि वो हाज़िरी होती है किसी शख्स के अंदर, वो मुवक्किल की हाज़िरी या ये कि जिन्नात की हाज़िरी हो जाती है। 2 सूरतें हैं, एक तो एक शख्स खुद मरीज़ है, उसके अंदर जिन की हाज़िरी हो जाती है, जिस जिन ने उसको पकड़ा हुआ है या कोई खातून है जिसके ऊपर कोई जिन आशिक है, वो जिन उसके अंदर हाजिर हो जाता है, उसके लिए आमिर कोई अमल करता है यहाँ तक कि वो उसके अंदर हाजिर हो जाता है और फिर उसकी ज़बान के साथ जिन बोलता है, वो भी गुफ्तगू करता है और बताता है कि मुझे कि अगर वो जादू का जिन है तो किसी आमिल ने उस मुसल्लत के तो बताता है मुझे फ़लाँ आमिल ने भेजा है,
یا یہ کہ وہ اگر خود ہی لگ گیا ہے کہتا ہاں فلاں موقع پہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو کھلے بال اس کے دیکھے، خوشبو لگی دیکھی، میں عاشق ہو گیا لہذا میں اس پہ آ گیا ہوں. یا اسی طریقے سے کسی دشمنی میں اس فلاں موقع فلاں جگہ ہمارے بچے کو تکلیف پہنچائی اس لیے میں اس پر جن آ گئے. تو وہ ایک وہ حاضری ہوتی ہے جنات کی حاضری جو مریض کے اوپر. اچھا ایک حاضری ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ہے اس کو بٹھا کے اس کے اندر حاضری کسی موکل کی کرا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے، اس کو کیا مرض ہے، اس کو کیا تکلیف ہے تو بتاؤ. تو ایک یہ حاضری ہوتی ہے، ایک خود مریض کے اندر اس جن کی حاضری، ایک یہ کسی دوسرے کے اندر وہ حاضری کسی موکل کی کروا کے اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. وہ پھر اس آدمی کی زبان میں وہ موکل جواب دیتا ہے کیا فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے دشمنی کی ہے، فلاں نے ایسا کیا. یہ حاضری بھی ممکن ہے کیونکہ یہ عملیات کی دنیا کے اندر ایسے اعمال و اشغال ہیں وہ اس طریقے سے بھی حاضری کرتے ہیں کہ پھر اس آدمی کی زبان میں جو وہ ان سوالوں کا جواب انسان حاصل کرتا ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہ جنات جو ہے یہ سچ 100% سچ نہیں بولتے، کیونکہ اس سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر چونکہ مادہ شرارت ہے تو یہ 10 باتوں میں 2-3 باتیں ضرور غلط کہتے ہیں، 2-3 باتیں 2-4 صحیح کر کے باقی غلط ضرور لگاتے ہیں. اس لیے اب سمجھدار عامل جو ہے یہ اب اس کا کام ہے کہ اس کی جو بات سنتا ہے اب اس میں کتنے % پہ وہ اس پہ عمل کرے گا، کتنے % کو وہ سچ سمجھ کے آگے اقدامات کرے گا. اس کو 100% سچ نہ سمجھے، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے وہ حاضری ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے یہ جادو کس نے کیا، کیا فلاں کی تمہاری بھابھی نے کیا یا تمہاری چچی نے کیا، تمہاری پھوپھی نے، وہ جھوٹ بول دیتا ہے. اب اگر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لیا تو خاندان پہ فساد ہو گیا، اور یہ شیطان یہ فساد تو چاہتا ہے. اس لیے عامل کو سمجھداری کے ساتھ ان سے جو ہے وہ لینا چاہیے کہ وہ کیا بولتے ہیں. تو یہ حاضری، تو جنات کی حاضری یہ 2 طرح، ایک مریض کے اندر ہوتی ہے، ایک کسی شخص میں حاضری کر کے اس سے جو کسی مریض کے بارے میں تشخیص کروائی جاتی ہے. تو یہ حاضرات کا جو معاملہ ہے بالکل ہو سکتا ہے، اور عملیات کی دنیا میں اس کے طریقے موجود ہیں اور بہت سے عام لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ چونکہ جنات و موکل آزاد مخلوق ہے لہذا عملیات کے زور پہ ان کو قید کرنا، ان کو غلام بنانا، آزاد مخلوق کو قید کرنا، غلام بنانا، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ اپنی جگہ، باقی لوگ جو اس طرح موکلوں کو قابو کر کے وہ مختلف اشغال کرتے ہیں ایسا ہونا ممکن ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. السلام علیکم مفتی صاحب، اور جزاک اللہ خیر یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا شو ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ عافیت دے، برکت ڈالے آپ کی پوری ٹیم میں جو ہے. تو میں نے آپ سے وہ پوچھنا تھا، تو استخارے کے بارے میں پوچھنا تھا، تو تھوڑی آپ کی ہدایت لینی تھی نا اس معاملے میں جو ہے کہ میں نے 7-8 مہینے پہلے نا کہ کہتے ہیں وہ ایک دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا اپنا نا نکاح سے پہلے، تو اس سے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا نہیں اللہ کی نظر میں نا بہتر نہیں تھا. تو اسی طرح کے بیسکلی اخوال پیدا ہوئے نا پچھلے 7-8 مہینے میں جو ہے نا میری وائف کے ساتھ جو ہے کہ فون پہ ہی بات چیت ہوتی ہے تو جو ہے یعنی کہ اچھا جو ہے نا نہیں ہوا. تو پھر نا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو نا استخارہ نکالتے ہیں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے نکالا 7 دن استخارہ، تو اسے کچھ نظر نہیں آیا. تو میں نے نکالا 7 دن، تو پہلے 5 دن مجھے کچھ نظر نہیں آیا. 6ٹھے دن مجھے اس طرح آیا ہے مفتی صاحب جیسے ایک ہوتی ہے نا کالی حویلی ہے بہت بڑی، تو اس میں بہت نا پتلی پتلی دیواریں سی ہیں، اور میں وہاں سے نا باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نا باہر کا راستہ نہیں مل رہا. تو اس طرح پھر مجھے 7ویں دن آیا جو ہے اس طرح جیسے ایک چٹل میدان ہے بہت بڑا جو ہے، اور وہاں پہ نا کیا کہتے ہیں کسی نے نا میرے ہاتھ میں کوئی تحفہ دیا ہے، اور بعد میں مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ نا اس میں آگ ہے نا پھینک دو. تو میں اسے پھینک دیتا ہوں وہاں پہ اس میدان میں، تو وہاں نا آگ سی لگ جاتی ہے. تو واپس میں ٹاؤن میں جاتا ہوں اور ساروں کو کہتا ہوں یہاں سے نا نکلو جو ہے نا پیچھے آگ لگ گئی ہے. تو میں نے بتایا اپنی وائف کو اس طرح مجھے آیا ہے، تو اس کا کہنا ہے تو پھر ہمیں نا کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے ریلیشن شپ نا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہتے ہیں کیا کروں جو ہے. تو میں نے پوچھنا تھا آپ سے کوئی ہدایت آپ بتائیں کہ کہتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ.
بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. پروگرام آپ نے پسند کیا, اسی طریقے سے اس کو پسند کرتے رہیں اور ہم بھی انشاءاللہ اچھے سے اچھے مضامین لاتے رہیں گے. تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آپس کے کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کو علمی نفع پہنچتا رہے گا. باقی جہاں تک آپ نے خواب کا بتایا ہے, چونکہ آپ نے بتایا کہ پہلے استخارہ آپ نے مجھ سے کروایا اور میں نے آپ کو منع کیا کہ یہاں مناسب نہیں ہے, پھر شاید آپ بتا رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور اب جو ہے سوچا کہ استخارہ کر لیں اور استخارے میں دیکھا. تو ان استخاروں کی روشنی میں یہی اشارہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینیو نہ رکھیں, اس نکاح کو کنٹینیو نہ کریں. اور جیسے خود وہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پہلے خواب کے اندر بھی اشارہ ہے کہ اگر جو خدا نہ خواستہ آپ یہ اس مصیبت میں پھنس گئے اور پھر کالی حویلی دیکھیے, کالا دیکھنا یہ ایک بہت بڑی مصیبت آفت کی علامت ہے. پھر اس سے نکل نہ پانا, مطلب اس نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو ایک مصیبت زندگی سے گزرے گی اور یہ مناسب نہیں. اور پھر آگ کے حوالے سے دیکھا, اس کے اندر بھی کسی قسم کی خیر و برکت نہیں ہے, کوئی ترقی اور عافیت خوشحالی نہیں ہوگی. تو اشارے یہی ہیں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور جو صرف نفس نکاح ہوا ہے تو آپ اس نکاح کو بریک کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اہلیہ بھی آپ کی اس کے راضی ہیں, تو اس کو آپ کنٹینیو نہ کریں, تو اس میں اس کی آپ کو اجازت ہے. اب اس کا طریقہ یہ کہ آپ حسب توفیق گوشت کا صدقہ نکال دیں, اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے توبہ پڑھ کے دعا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے بڑوں کو شامل کر کے فیصلہ کر لیں, تاکہ جو ہے اس کو آگے جو وہ کنٹینیو نہ کیا جائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی بتائیے. جی ہاں بولیے. آپ ٹی وی کو نہ سنیے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. اچھا مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. مفتی صاحب میں لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب میرا سوال تو پہلے یہ ہے کہ ذاتی طور پہ مجھے اپنے کسی مسلمان نے یہاں پہ یعنی بہت برا اور بہت ہی تکلیف دی ہے. تو اس کی وجہ سے میری جاب بھی گئی, یعنی انگزائٹی کا میرا بہت برا ایشو جا رہا ہے. یعنی کہ میں اچھی خاصی جاب کرتا تھا یونیورسٹی کیلیفورنیا میں, اور وہ صاحب جنہوں نے مجھے نقصان دیا ہے اور وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب یہ ہے کہ حالات میرے بہت ہی برے جا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. اب میں کراچی جا رہا ہوں کل پرسوں اپنے علاج کے لیے, تو مفتی صاحب کچھ ایسا بتائیں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ ہوا یا کچھ کیا گیا ہے میرے اوپر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے, اور آپ کے جو حالات سن کے دکھ ہوا کہ آپ کو کسی مسلمان سے تکلیف پہنچی ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں. اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے جس وجہ سے حالات پیدا ہو گئے, اس کے لیے آپ عمل نوٹ کر لیں. 5 دن آپ نے عمل کرنا ہے, اور وہ یہ کہ 101 دفعہ سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین, یہ فاتحہ آمین تک پڑھنی ہے. پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, پڑھ کے پھر سورہ فلق پڑھنی ہے, پھر آگے سورہ ناس ملانی ہے. اب بسم اللہ یہ ایک ہی دفعہ پڑھی, اب دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. پھر قل اعوذ بفلق بناس اکٹھی پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں. یہ 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آخر میں 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. شروع میں درود نہیں پڑھنا, آخر میں 12 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے کٹورے میں پانی سامنے ہو, اس پانی پہ دم کرنا ہے. اس پانی میں سے آپ نے کچھ پی لینا ہے, باقی آپ اپنی آنکھوں پہ کندھوں پہ چھڑکنا ہے اور کمرے میں چھڑک لینا ہے. یہ آپ نے 5 دن عمل کرنا ہے. کسی بھی قسم کا جادو ٹونا ہوگا, اور خدا نہ خاص اگر کسی نے کوئی ایسی رکاوٹ ڈالی ہوگی, سب انشاءاللہ فنا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور آپ کی کیفیت بالکل بحال ہو جائے گی. یہ آپ عمل کریں. اس کے بعد پھر آپ اپنے اچھے روزگار کے لیے جو ہے کہ اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ آپ نے 450 دفعہ پڑھنا ہے ظہر کے بعد. اول آخر جو ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اگر ظہر کے بعد نہ پڑھ سکے تو رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں. یہ آپ نے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لینا ہے. انشاءاللہ بہترین روزگار مل جائے گا. آپ کی جو بھی چیزیں ضائع ہو گئی ہیں وہ چیزیں دوبارہ سے اللہ اس کو بحال کر دیں گے. یہ عمل کر لیں. اس طرح جس بھی بہن اور بھائی کو ایسے خطرات ہیں, کسی کو اثرات کرا دیے ہیں, کام رک گئے ہیں, ٹینشن آ گئی ہے, پریشانی ہے, راستہ نہیں نظر آ رہا ہے, جیسے آپ اتنے پریشان ہیں کہ پاکستان علاج کے لیے جا رہے ہیں, تو ایسی کیفیات ہیں, تو یہ عمل آپ کر لیں پابندی سے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر طرح کامیابی اور عافیت ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.
नाज़रीन वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने आपसे शेयर किया और आपने अपने मसाइल जो शेयर किए हैं और उसके जो जवाबात कुरान सुन्नत और शरीयत व हिकमत की रोशनी में हमने दिए हैं, अल्लाह उसको मंजूर और कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन अजर हमें अता फरमाए, हमारी पूरी रहम टीवी की टीम को अता फरमाए और अहले इस्लाम को उसका उसमें हिस्सा अता फरमाए। ख़ास तौर पर आखिर में हम अहले कश्मीर के लिए फिर दुआ करते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम की चक्की चल रही है, या अल्लाह गैब के ख़जाने से नुसरत और जो है बरकत नाजिल फरमा दे ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। और जो जालिम जो है जाबिर जालिम जो हुक्मरान और वहाँ पर जो है जो हिंदू बनिया जो जुल्म सितम ढा रहा है, या अल्लाह उनको कैफिर किरदार तक पहुँचा। गोया कि अबाबिलों के ज़रिए से गैब से या अल्लाह तो मदद कर, हम कमज़ोर हैं, सिवाय दुआ की कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी रहमत से कश्मीर की बेटियों की हिफाजत फरमाइए, उन नौजवानों बूढ़ों और बच्चों की हिफाजत फरमाइए। हम दिल से दुआएँ करते हैं। बाकी इस प्रोग्राम के लिए या अल्लाह हम दुआ करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को कबूल मंजूर फरमा और तमाम अहले इस्लाम को सलामत रख। तो नाजरीन अब इजाज़त दीजिए, अगले जो है प्रोग्राम तक के लिए, अगले प्रोग्राम में हमने अर्ज़ कर दिया था जब आलमी इशू का प्रोग्राम नहीं होगा तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हुआ करेगा। आप जो है वो पाबंदी के साथ फ्राइडे को 9 बजे जो अपने टीवी पर बैठ जाएँ, दोनों में से कोई भी प्रोग्राम आएगा तो आपका मुझसे रब्ता होगा। इंशाल्लाह इल्मी और रूहानी मनाफ़े आपको पहुँचते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।